تو ہے نا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے ان کے ناموں سے، اور وہ نام جو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دے رکھے ہیں، ان ناموں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات ایک حدیث ہے کہ زبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ خود ارشاد فرمایا انا محمد، کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انا احمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ احمد، کہ میرا نام احمد ہے۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا ہے؟ ہاں، پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلدی پہلا نام آپ بتاؤ، ادھر آؤ۔ پہلا نام کیا ہے؟ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بہت بڑھیا۔ تو دو نام جو سب سے بہترین اور سب سے بلند و بالا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ہے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا جو نام ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي، کیا؟ وَأَنَا الْمَاحِي، ماہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا نام کیا ہے؟ ماہی۔ ماہی، ماہی کیا ہوتا ہے؟ ماہی کا مطلب جو ہے، ماہی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دوارا، جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کفر مٹاتا ہے۔ کفر، اب میں بتاتا ہوں کہ کفر کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کسان ہوتا ہے نا، کسان کو دیکھا، کسان جو ہے کھیت جوتتا ہے نا، نیچے جو زمین ہے مٹی میں بیج ڈالتا ہے، مٹی کو جوت کے بیج ڈالتا ہے۔ تو ایک جو کافر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جو سچ ہے، سچ کو اپنے دل میں چھپا دیتا ہے، سچ کو دبا دیتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے۔ کون؟ کافر۔ کافر کیا کرتا ہے؟ سچ کو دبانے کا کام کرتا ہے، وہ سچ کو باہر نہیں آنے دیتا، جو حق چیز ہے اس کو منع کر دیتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ کافر کیا کرتا ہے؟ حق چیز کو دبا دیتا ہے۔ تو جو کفر ہے، جو لوگ کافر ہیں، کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ حق چیز کو، حق اور انصاف کو دبا دیتے ہیں، اور جو لوگ برباد کر دیتے ہیں حق اور انصاف کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو، کفر کا جو ہے خاتمہ عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہی کی زندگی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں یہ ہوا کہ عرب جو تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ پورا کا پورا کفر میں ڈوبا ہوا تھا۔ عرب بتوں کی پوجا ہوتی تھی، مورتوں کی پوجا ہوتی تھی، مورتی کی پوجا کفر ہے، شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو عرب جو تھا پورا کا پورا کفر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پھر انہوں نے خلافت کری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام آگے پہنچایا، تو یہی جو پورا کا پورا عرب تھا اب اسلام میں ڈوب چکا تھا۔ کس میں؟ اسلام میں ڈوب چکا تھا۔ حق اور انصاف کا جو پیغام تھا اس میں یہ جو تھا پورا کا پورا ڈوب چکا تھا عرب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے کائنات میں کفر کا خاتمہ عطا فرمایا۔ کیا چیز؟ کفر کا خاتمہ عطا فرما دیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے ان کا نام ہے الماحی، ماہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ماہی ہے۔ چوتھا نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِمُ، انا الحاشم۔ انا الحاشم کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب قیامت کا دن آئے گا، جب قیامت کا دن آئے گا، سارے کے سارے لوگ واپس سے زندہ اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تشریف لائیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے واپس، اس کے بعد تمام کی تمام امت، اس کے بعد تمام کی تمام جو ہے انبیاء، پھر امت صالحین، پھر شہداء، پھر تمام کی تمام امت واپس اٹھائی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو اٹھائے جائیں گے وہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ہاشم۔ کیا؟ ہاشم۔ پانچواں نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ اب جیسے ہم سبھی کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے۔ کیا ہے؟ نبی آخر الزماں، مطلب ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اگر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ایک نمبر، اگر کوئی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے اب اس زمانے میں تو وہ جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے۔ سب سے آخری نمبر کے نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ہے ان کا نام وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ۔ اب یہ چیز سمجھو کتنی بہترین چیز ہے۔ میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہم نے اللہ کو مانا، محمد رسول اللہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پہ عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہم اس پہ عمل کریں گے، تو یہ جو ہے ہماری توبہ کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا آخرت میں۔ کیا چیز؟ ان کو ماننا اور ان پہ عمل کرنا، یہ توبہ کا اور یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ہم سبھی کے لیے، ہے نا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے توبہ کا نبی ہوں، وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَأَنَا نَبِيُّ التَّوْبَةِ، حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم۔ اچھا، 8واں نام ہے وَأَنَا نَبِيُّ الْمُقَفَّى، وَأَنَا نَبِيُّ الْمُقَفَّى، یعنی ایک بہت لمبی چین کے بعد بہت سے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ کتنے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، ان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو جتنے بھی نبی تھے جن کا پیغام تھا، تمام کے تمام نبیوں کا پیغام اسلام کا رہا۔ اسلام کے پیغام کو پورا کرنے والے جو نبی تھے وہ نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہے نا، نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم ان کو نبی المقفى بولتے ہیں، مقفى، ان کا نام مقفى ہے۔ اچھا، اگلا جو نام ہے وَأَنَا نَبِيُّ الْمَلَاحِمِ، وَأَنَا نَبِيُّ الْمَلَاحِمِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آزمائشوں کے نبی ہیں۔ فتنہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ یہ والی امت ہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہی آئے گا، فتنہ دجال کا، اور کسی امت پہ نہیں آئے گا۔ جو 3 بڑے بڑے جو ارتھ کوئک ہیں، جو بڑے بڑے جس کو ہم بولیں زمین جب ہلتی ہے نا، پوری بلڈنگ وغیرہ سب ٹوٹنے لگ جاتی ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے زمانے میں آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا واپس اترنا، حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا، یہ سب کی سب ہمارے ٹائم پہ آئے گا۔ تو یہ بڑی بڑی آزمائشیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نبی ہوں ملاحم کا، نبی الملاحم، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی ایم نبی الملاحم، میرے ٹائم پہ امت پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں گی، بہت زیادہ آزمائشیں آئیں گی۔ اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت پہ اس امت کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ جب بھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں تو یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا درجہ جنت میں بڑھانا چاہتا ہے، جنت میں جب بھی بڑھانا چاہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ آزمائش بھیجے گا۔ اچھا، میں نے آپ کو اتنے سارے نام بتایا، سب سے پہلا نام بتاؤ کیا ہے؟ سب سے پہلا نام محمد، سب سے پہلا نام کیا ہے؟ محمد۔ ہاں، دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں۔ ان میں سے صرف اور صرف 2 نام ہیں جو کہ اصل اونچے بلندی والے نام ہیں، بہت اونچے نام ہیں، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 ہی نام ہیں جو کہ بہت اونچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، ان 2 ناموں کا۔ جو باقی جو نام ہیں وہ سب کے سب وشیشتاؤں پہ، مثال کے طور پہ میں بول رہا ہوں کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے نا، اگر میں نے ایسا بولا کہ یہ بچہ بہت خوبصورت ہے تو یہ جو خوبصورتی ہوگی اس کی وشیشتا ہوگی، ہے نا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت رحم دل ہیں، سبھی لوگوں پہ رحم کرتے ہیں کہ ان سے بڑا رحم دل کوئی نہیں ہے۔ تو وعلیکم السلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں رحم دل ہیں، تو الرحمۃ للعالمین کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیا کہا؟ الرحمۃ للعالمین۔ تو اس لیے ان کا جو ہے یہ وشیشتا ہے۔ لیکن جو 2 نام ہیں یہ ان کے بارے میں ہم سمجھیں گے کہ 2 نام کیا ہے اور ان کو ہم گہرائی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔